أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بیٹے کی تربیت کے اندر کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے تو بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مرد اور عورت کو جسم کی ساخت الگ الگ بنائی ہے، اسی طرح ان دونوں کی سوچ بھی الگ ہوتی ہے۔ مرد فرق طریقے سے سوچتا ہے، عورت فرق طریقے سے سوچتی ہے۔ دونوں کی شخصیت بھی اللہ نے الگ بنائی، لہٰذا دونوں کی پرورش میں مختلف طریقے سے باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لڑکیوں کی پرورش میں جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ اس میں خیال رکھنا ہوتا ہے جن چیزوں کا، ان عوامل کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اور لڑکے جو عام طور پر یہ ذرا ان کی یہ مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، ان کی تربیت کے اندر جو علماء کرام نے رہنمائی کی ہے، اس کو آج ہم دیکھیں گے کہ لڑکوں کی پرورش جو ہے اس میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ ماں باپ نے اپنے کردار کو مثالی بنانا ہے۔ جب آپ بیٹے کی تربیت کے لیے باپ کی اپنا کردار مثالی ہوگا، کیونکہ بچے نارملی ماں باپ کو، والدین کو دیکھ کر ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں۔ لڑکے زیادہ والد کو دیکھتے ہیں، بیٹیاں ماں کو دیکھتی ہیں اور انہیں کی طرز پہ زندگی گزارنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دیکھیں جو بچہ ہے نا، اس کو بالکل ایک پگھلی ہوئی دھات کی طرح علماء کرام نے کہا کہ جس طرح سے آپ ان کو ڈالنا چاہیں گے، جس چیز میں جیسے بھی، تو یہ اس دھات میں، اس انوائرمنٹ میں، وہ جو ماحول ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب بہت سی چیزیں جینیٹکلی بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں بچوں پہ، جینیٹکس میں جس طرح نان کو دانتوں کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں، وہ بھی بہت سی چیزیں جو ہیں انسان کے کردار پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی پر لگ جائے اور اپنے آپ کو قبول کروا لے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو، آنے والی 7 نسلوں کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 7 نسلوں میں ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب؟ یہ کہ ان کی جینز میں نیکی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، ہے نا؟ اتنی اعلیٰ بات ہے کہ ایک بندے نے محنت کی، جیسے آپ نارملی ہم سنتے ہیں نا کہ آم کا پودا لگائیں تو اس کی گروتھ سلو ہوتی ہے لیکن پودا اس کا پھل کھاتا ہے، نارملی یہ کہاوت سی ہے۔ لیکن جب انسان خود شعوری طور پہ دین کی نسبت سے اپنے اوپر محنت کرے گا تو آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ نیکی کی طرف جاتی ہے۔ تو پھر دیکھیں نسل در نسل نیکی چلتی ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثرات ان کی اولاد میں کیسے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، کے ذریعے آگے چلی، یعنی ان کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت امام حسن اور حسین پیدا ہوئے۔ اور آج کے دور میں بھی جو صوفیہ کرام ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے وہاں شجرہ اللہ والے بتاتے ہیں کہ کس طرح سادات فیملیاں آج بھی ہیں، یہ فیملیز ہیں۔ تو دل میں شوق ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی تربیت جو ہے وہ دین کی نسبت سے بیٹوں کی، کیونکہ آج ہم خاص طور سے بیٹوں کی بات کر رہے ہیں اس لیے ہم لڑکوں کی ہی بات کریں گے۔ تو اسی طرح سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آگے نسل ہے، ان میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ بہرحال دوسرا نقطہ جو ہے وہ بچے کے ذہن میں ایمانی تصورات کو پختہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے ذہن میں اللہ کا تصور بنائے۔ اچھا، اس کے لیے اب بہت سی بچیوں کو میں نے دیکھا وہ ایفرٹ کرتی ہیں، کیسے کہ وہ سکھاتی ہیں کہ
بچے کو اللہ اللہ جو پہلا لفظ جو بولنا ہے وہ اللہ بولا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک تصور دیا جا رہا ہے بچے کو کہ اللہ ہے. اب جب اللہ ہے تو پھر ظاہرہ ہر بات میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ چیز ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے نا اللہ کا تصور، تو پھر اللہ کا تعارف کرانا بہت ضروری ہے. کیسے کہ آپ اچھا کام کرو گے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ہے نا. جب آپ اللہ کا تعارف کراتے ہیں کہ وہی اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جب اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے تو بچہ اب زندگی میں کیا کرے گا؟ اس کے لیے ایفرٹ کرے گا، کیونکہ ماں نے اتنی زیادہ محنت کی ہے بچے پہ. اب کتنے خاندانوں میں یہ چیز کی آگاہی نہیں ہے تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ پہلے بچے نے ماما سیکھا ہے، اماں سیکھا ہے، یا بابا سیکھا ہے، ابا سیکھا ہے. وہ اسی میں خوش رہتے ہیں کہ جی میں نے بچے کو سب سے پہلے ماما کہنا سکھایا. ٹھیک ہے. لیکن جب ظاہر ہے آپ اللہ کا تصور اور پھر تعارف کراتے تو زندگی میں بچہ اس چیز کی آگاہی، کیونکہ بچپن سے ماں کی گود سے لے کر آیا ہے تو اس کی زندگی میں غلطیاں، گناہ اور پھر اللہ سے توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اپنی غلطیوں سے وہ رجوع کرتا ہے. قطب الدین بختیار کاکی بزرگ تھے، اللہ والے تھے. ہندوستان کی بات ہے اور مشہور واقعہ کیا تھا کہ ان کی والدہ نے ان کو جب اللہ کا تصور دیا، اس کے بعد اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ سے ہی مانگنا ہے رزق. ترکیب کیا کی انہوں نے کاکی کہتے ہیں ہندی زبان میں روٹی کو. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے نام کے ساتھ لگ گیا. واقعہ یہ ہے کہ جب وہ یہ آتے تھے اپنے مدرسے سے، اسکول سے کھانے کے لیے، تو والدہ کہتی تھی اللہ سے مانگو. خود وہ روٹی چھپا دیتی تھی کسی جگہ. اب وہ کہتی تھی کہ جب نماز پڑھو گے، اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہیں رزق دے گا. تربیت کے لیے چھپایا. اچھا وہ جب نماز پڑھ لی، اب روٹی جب ڈھونڈتے تھے تو ان کو جا نماز کے نیچے، ظاہر اتنے بڑے بڑے گھر تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو ان کو مل جاتی تھی. تو ان کا تصور کیا، ذہن میں تعارف کیا ہے کہ رزق دینے والا رب کی ذات ہے. ذہن بن گیا. ایک دفعہ والدہ روٹی رکھنا بھول گئی. ٹھیک ہے. اب اتنا ایمان پکا تھا، اب کسی کے گھر گئی، واپسی پہ خیال آ رہا ہے، واپس آ رہی گھر کی طرف، اور کتاب میں ایسے لکھا ہے کہ لکھنا رکھنا بھول گئی. لیکن اللہ نے ان کو یہ انعام دیا کہ ان کو روٹی دی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کتابی بات ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان کا یقین پختہ ہوتا جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ یہ ایسی چیزیں دکھاتا ہے. تو بہرحال ان کے لیے کتابوں میں آتا ہے قطب الدین بختیار کاکی، یہ اپنے وقت کے مغل بادشاہوں کے شیخ تھے، استاد تھے، اور بہت بادشاہ ان کی عزت کیا کرتے تھے. تو دیکھیں ماں نے کیا محنت کی کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے اندر تصور اللہ کا ڈالا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ایک سیکھنی ہے کہ بچے کو متعارف ضرور کرانا ہے، ورنہ بچے آج کے دور میں کیا ہے، اپنی ایبیلٹیز اور ظاہر کی چیزوں کے اوپر زیادہ آتے ہیں، اللہ کے تصور کیونکہ ماں کو نہیں پتہ ہوتا، اس لیے ظاہر ہے وہ تربیت میں یہ کمی رہ جاتی ہے، بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں. پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کی مرضی، انہوں نے کہاں سے دین لینا ہے، کون سے عالم سے لینا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے. وہ جس عالم کا جو نظریات ہوں گے، جو سوچ ہوگی، اس کے حساب سے پھر بچے دین سمجھتے ہیں. بہرحال دوسری چیز ہے جنت اور جہنم کا تصور ماں کو بچے کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے. بیٹے کو بتائیں کہ رزق حلال کمانا ہے. بڑے ہو گئے، والدین کا ادب، ادب کے اندر آج بھی وہی بات ہے کہ ادب اور فیئر، خوف، یہ دو چیزوں کا بچوں کو ضرور بتائیں کہ خوف میں اور ادب میں کیا فرق ہے. ورنہ آج جو ہے نا بیٹے باپ کی بات سننے کو بھی تیار نہیں. وہ کہتے ہیں ابا جی کو کیا پتا، آج کے دور میں ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جس میں آنے والی نسل جو ہے وہ بہک سکتی ہے، کیونکہ جب ادب نہیں ہوگا تو والد کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، اور وہ تصور نہیں ہوگا تو کہ رسپیکٹ والے بات. تو
گول اورینٹیڈ لائف ہونی چاہیے، زندگی میں مقصد ضرور ہونا چاہیے. اگر مقصد کا نہیں نا پتا پھر زندگی گزارنی بڑی مشکل ہوتی ہے. اپنے آپ سے پوچھیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں ہم کیوں آئے. اگر تو یہ مقصد کلیئر ہو گیا پھر تو ہر دن انرجیٹک ہوتا ہے، انوویٹو ہوتا ہے، اس کے اندر انسان کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. طبیعت خراب ہے، حالات کیسے ہیں، لیکن انسان آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں رب کو دے رہا ہوتا ہے، کوئی تبلیغ کا کام کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو وہ دن بھی گزر ہی جائے گا. تو گول اورینٹیشن جو ہے نا یہ بچے کے اندر دنیا اور آخرت، ٹھیک ہے. اصل میں تو ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آخرت کمانے کے لیے. لیکن اگر بچے کو صرف امیزون اور چیزوں پہ دنیا کمانے پہ بٹھا دیا تو آخرت سے کیا ہو جائے گی؟ غفلت ہوگی. تو آج کل کے ذہن میں ایک یہ چیز بہت ہے کہ پیسہ زیادہ بنانا ہے. اسی طرف سارے ہم نوجوان بچے جو ہیں وہ اسی چیز پہ زیادہ سوچ کر رہے ہیں. پیسہ بنانا مسئلہ نہیں ہوتا، پیسہ بنانے کا شوق ٹھیک ہے، لیکن اس کو خرچ کرنے کا طریقہ صحیح آنا چاہیے، اور دنیا اور آخرت اسپیشلی آخرت کے حساب سے پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. بڑا اچھا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ گلی میں سے جا رہے تھے، بچے کو روتا دیکھا تو انہوں نے کہا بچے تم دوسرے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی. اب دیکھیں کیا ماں ہوگی نا جس نے بچے کی ایسی تربیت کی. تو سورہ المومنون کی آیت نمبر 115 پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا. اب بچے نے یہ کہا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیچھے کہیں تربیت ایسی ہے اس کو پتا ہے کہ بے مقصد نہیں اللہ نے ایک بھی انسان پیدا کیا. دنیا میں ہے کسی نے تعلیم کے میدان میں کام کرنا ہے، کوئی بڑائی ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی موچی ہے، ہر کسی کی کیٹیگری فرق ہے، ٹھیک ہے. اب جب کیٹیگری فرق ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے ذمہ داری کو وہ اس دنیا میں نبھا رہے. اچھا اب اس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے سے ایسی بات سن کر میں حیران ہوا. وہ بزرگ کہتے ہیں تو میں نے پوچھا بیٹے تم تو ابھی اتنے چھوٹے ہو، معصوم ہو، کیوں پریشان؟ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے جہنم کی آگ نے رلایا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب وہ بزرگ تھے وہ اور زیادہ حیران ہوئے کہ اتنے چھوٹے بچے کو جہنم کی آگ کا تصور بھی اس کی ماں نے دی ہے. اور کہا کہ تم اور جہنم کی آگ. وہ بچہ کہتا ہے جی میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں میری والدہ چولہے میں لکڑیاں ڈالتی ہیں تو بڑی لکڑیاں جلدی نہیں جلتی، تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈال دیتی ہیں اور جلدی آگ پکڑ لیتی ہے. تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن کہیں اللہ یہ نہ فیصلہ کر دے کہ جہنم کی آگ جلانے کے لیے پہلے بچوں کو ڈالے، ہے نا. اب دیکھیں جب ایسا واقعہ کان میں آتا ہے اور سنتے ہیں تو انسان پھر دیکھے کہ کیسے اس عورت نے محنت کی ہوگی جو بچے کو ایسا تصور دے دیا. اب ساری زندگی اس کی اپنی ہے، جو بھی کرنا ہے اس نے، ٹھیک ہے. تو چھوٹے بچے اگر جہنم کی آگ کا پتہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کا بھی پتہ ہوگا، غلطی کا بھی پتہ ہوگا. اس لیے اگلا نقطہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے کسی نیک انسان کو ضرور رول ماڈل ضرور دینا. خاندان میں اگر کوئی ایسا ہے جس کی واقعی میں اس کا دھیان دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ بھی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹوں کو بٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی تربیت ہو. اللہ والوں کا تعارف کرانا چاہیے، نیک متقی استادوں کے ساتھ بٹھانا چاہیے، کیونکہ جب یہ ہوگا نا پھر انسان جو بچے ہیں لڑکوں کے لیے ان کی اچھی تربیت کرنا آسان ہے. مائیں خود بیٹوں کو سیرت کے واقعات سنائیں، اپنے نبی کی زندگی کے حالات بتائیں تاکہ ان کو اندازہ ہو. کیونکہ جب بھی آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے کتنے مشکلات میں سے نکل کر ہمیشہ اپنے اوپر آنے والی مشکلات کا بڑی ہمت اور حوصلے سے سامنا کیا، ٹھیک ہے. تو انسان کو تسلی ہوتی ہے ہم تو وہ قربانیاں نہیں دے رہے جو ہمارے نبی نے دی ہیں، تو لیکن بیٹوں کو یہ ضرور بتائیں. آپ دیکھیں پہلے زمانے میں جو انگریز عورتیں تھیں نا وہ شیکسپیئر کو پڑھ کے سنایا کرتی تھیں اپنے بیٹوں کو. یہ تو خیر انگریزوں کی عیسائیوں کی بات ہے،
کیونکہ وہاں پہ اس نے بہت سے جتنے بھی اس نے پلیز لکھے، شیکسپیئر نے کتابیں لکھی، اس کے اندر اصلاحی بات زیادہ تھی. جو بھی اس نے ڈرامے لکھے اس کے اندر یہ تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور اصلاح والی بات نکلتی تھی. تو مائیں ان کو شیکسپیئر پڑھ کے سنایا کرتی تھی. تو آج مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے واقعات کو بچوں کے ساتھ ذکر کیا جائے. یہ وہ مائیں کر سکتی ہیں جو خود پڑھیں گی، جن کو خود ہی نہیں پتا، ان کی ساری زندگی جو ہے ہانڈی روٹی کے گرد ہی گزرے گی کہ ہمارے تہوار ایسے ہیں، ہم ایسے. تو وہ کھیل تماشے میں زندگیاں گزارتی ہیں وہ مائیں اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، کیونکہ ان کو یہی ہے کہ اب یہ فنکشن آ گیا ایسے کر لو، اب یہ پکانا ہے ایسے کھا لو، بس زندگی ختم. اس لیے نہیں ہے زندگی، اس لیے نہیں تھی کہ اس کو بوجھ بنا کے زندگی کو گزارا جائے، نہیں. پھر اگلی چیز، چوتھی چیز کیا چیز ہے کہ بچے کو اچھا ماحول دیں. انوائرمنٹ کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کیا چیز، بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے بھی پیرنٹس کیا دیکھتے ہیں کہ اسکول کا انوائرمنٹ کیسا ہے، مونٹیسری کا، کنڈر گارڈن کا، نرسری کا، وہاں کے ٹیچرز کیسے ہیں، کمرے ہوادار ہیں کہ نہیں، سلیبس کیا پڑھایا جائے گا، ہمارے بچوں کے لیے کیا ایکٹیویٹیز رکھی ہیں. اتنی اویئرنیس پیرنٹس لیتے ہیں اور پھر وہ ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دین کی نسبت سے بھی بچے کے ماحول کا صاف ستھرا ہونا، ایون ہمارے گھروں میں بھی. اور اگر مسجد جا رہے ہیں، جیسے مسجد میں آپ دیکھیں رمضان میں تراویح پڑھنی ہے تو کیا چیز دیکھی جاتی ہے کہ مسجد صاف ستھری ہو، پانی کا اور غسل خانے صاف ستھرے ہو، پانی کا انتظام ٹھیک ہو، اے سی لگاؤ، تراویحیں پڑھنی ہے. ظاہر آپ نے گھنٹہ ڈیڑھ لگانا ہے تو وہ انسان دیکھتا ہے. اسی طرح بچے کے اچھے ماحول کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے اگر کہیں جا رہے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، ان کے گھروں کا پتہ ہو، لڑکوں کا، کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لڑکوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے نا کہ اس کی صحبت کیسی ہے. اور شیطان کے لیے، اسی لیے وہ شیطان بھی یہ کہتا ہے نا کہ جب جہنم میں چلے جائیں گے لوگ شیطان کو کہیں گے کہ تم نے ہمیں ورگلایا، ہمیں برا بنایا. تو وہ کہے گا کیا تمہارا ہاتھ پکڑ کے میں نے تم سے گناہ کروایا تھا؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں. لیکن ایک برا دوست جو ہوتا ہے نا وہ واقعی ہاتھ پاؤں پکڑ کے کہتا ہے چل آ یار، ٹھیک ہے، وہ اس گناہ کی جگہ تک لے جاتا ہے. اس لیے برا دوست جو ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی برا ہے کیونکہ وہ گناہ کی جگہ تک پہنچا دیتا ہے. تو ماحول کے اندر ایسی جگہوں پہ دیکھیں مردوں کے لیے بہت آسان ہے، یہ مردوں نے اب خود فیصلہ کرنا ہے. خود مسجد میں نماز پڑھیں گے تو بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جائیں. ٹھیک ہے. بیٹا دیکھ رہا ہے کہ والد جو ہیں وہ مسجد کے نمازی ہیں، اللہ ماشاء اللہ اگر گھر میں مرد نماز نہیں پڑھا تو بچے سے امید کیسے رکھیں گے کہ وہ نمازی ہو، وہ دیندار ہو، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. خود وہ کرے نا. تو اس لیے یہ والد نے ایفرٹ کرنی ہے. بعض دفعہ میں عورتوں کو دیکھتی ہوں بغیر پردے کے باہر پھر رہی ہیں، عجیب و غریب گفتگو ہے، لباس ایسے ہیں جن سے وہ دنیا جھلکتی ہے. تو سمجھ آ جاتی ہے کہ پیچھے جو مرد ہے نا، جو خامند ہے، جو باپ ہے، اس کو دین کی سمجھ بالکل نہیں ہے. تبھی تو عورتوں نے یہ حلیہ بنائے ہوئے. ٹھیک ہے. اگر مرد کو دین، کیونکہ مرد نے مسجد کی نماز پڑھنی ہے، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، خطبہ ہے، مرد کے لیے دین کو سیکھنا آسان ہے. اور جب مرد اتنی ایفرٹ نہیں کریں گی تو گھر کی عورتیں لاپرواہ. اب جو بچے پیدا ہوں گے ایسی عورتوں سے تب آپ دیکھیں وہ کیا اولادیں پیدا ہوتی ہیں. اگلی چیز کیا ہے؟ بچوں کو آداب سکھائیں. نارملی یہ ہوتا ہے، اب دیکھیں ہماری بڑی نانیاں دادیاں جو تھیں وہ کوئی اسکول کالج یا شہادت العالمیہ یا پی ایچ ڈی تو نہیں کی تھی، لیکن ادب لحاظ بہت زیادہ ہوتا تھا. کھانے کے آداب بتایا کرتی تھی، پینے کے آداب، لباس پہننے کے آداب، جس پہ حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں، مہمان نوازی کے آداب. اب تو یہ مہمان نوازی کے اندر آپ دیکھیں زیادہ تر کیا ہے، اکیلے رہنے کی عادت پڑ گئی. جب یہ اس طرح کا مزاج بنایا نا، جو کہ علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے نہ جوان بچی کا علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے نہ جوان بیٹے کا. یہ علیحدہ علیحدہ کمرے جو ہے نا یہ شادی کے بعد کی بات ہوتی ہے. شادی سے پہلے جو ہوتا ہے بچے بیچ میں رہے.
ماں باپ کو پتا ہو کہ جوان بچی اور بیٹے کی مصروفیت کیا ہے، وہ لیپ ٹاپ یا اپنا کالج کا یا یونیورسٹی کی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پروجیکٹس ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے، تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم نے علیحدہ علیحدہ کیا، دور دور ہو گئے، اور یہ مشکل لگنا شروع ہو گیا کہ ہائے مہمان آئیں گے، کوئی کھانا پانی کرنا پڑے گا، تو اللہ نے چھوٹے سے جراثیم سے تربیت کر دی کہ رہ کے دیکھ لو، علیحدہ علیحدہ رہ کے دیکھ لو۔ اور انسان کا مزاج کیسا اللہ نے بنایا کہ وہ انسان اکیلا بالکل بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری نیچر کے اندر ہے کہ جب ہمارے ارد گرد بڑے بزرگ، بہو بیٹی، بچے بیٹے، کوئی پوچھ لیتا ہے، کوئی احساس کرتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے یہ انسان کی فطرت بنائی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اکیلا رہے۔ ہاں، اس کو مینج کرنا سیکھنا ہے، بیٹیوں کو بیٹوں کو سکھانا ہے، مہمان آئیں گے تو کیسے، کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ نے توفیق دی، رزق تو مہمان خود لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس سے اگر بھاگیں گے، کنارہ کشی اختیار کریں گے، پھر دلوں کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق والی زندگیوں سے جب بھاگتے انسان، پھر نہیں انسان کہتا اکیلا کھا کے کیا کرے گا۔ اسی لیے آج ڈپریشن اور سٹریس زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ والدین کا ادب۔ اس چیز میں بھی کمی نظر آ رہی ہے۔ نارملی بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کی بات نہیں سن رہی اور بیٹے باپ کی بات نہیں سن رہے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے اور عیش و عشرت چاہیے، اس لیے ہم دنیا میں نہیں آئے تھے۔ اللہ نے تو یہاں پہ ہمارا کیا چیز دیکھنا ہے؟ صبر اور قناعت، کہ کم دیا تو کیسے، اور حالات ایسے ہی ہوتے، کبھی اچھے ہوتے کبھی برے ہوتے۔ استاد کا ادب، یہ بھی اب اسکولوں میں دیکھنے میں مل رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا، ماں باپ اپنے اولاد کو خود ٹیچر کی انسلٹ کرنے پر بھی کر دیتے، تمہارے ٹیچر نے چیک نہیں کیا، تمہاری ٹیچر کیسی ہے، یہ دیکھو اتنا ہم فیسیں دے رہے ہیں، یہ تمہاری ٹیچر کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ اس کو پڑھانا آتا ہے، نہ کام چیک کرنا آتا ہے۔ چلو جی، وہ گراف جو ہوتا ہے نا استاد کے ادب کا، وہ ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو بچے کیا سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کون لوگ ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ استاد کا ادب نہیں ہے، علم نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ادب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پھر آپ سب سے اعلیٰ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھائیں، سب سے اعلیٰ معلم ہے نا، سب سے اعلیٰ معلم، جنہوں نے زندگی میں ایک ضابطہ حیات جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہمیں سکھایا۔ تو جب ہم اپنے نبی کی زندگیوں میں، اب دیکھیں ربیع الاول ہے، کیسے دکانیں بازار سج رہے ہیں، لیکن پھر بھی کئی لوگوں میں بے چینی اس لیے آ رہی ہے کہ اس لیے تو ربیع الاول نہیں تھا کہ صرف آپ کیک کھا لیں اور سموسے بھٹورے کھا لیں اور واہ واہ کر لیں، ٹھیک ہے، نعت سن رہے ہیں تو نعت میں کیا شرکیہ اشعار تو نہیں ہے؟ کوئی غور کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کھا پی جاؤ؟ نہیں۔ پھر دیکھیں کیا نبی کی زندگی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی حصہ ہم نے اس میں ڈالا ہے سنتوں کو زندہ کرنے کا، سیرت کو پڑھنے کا؟ یہ چیزیں کون کرے گا؟ اگر والدین کی طرف سے یہ نہیں آئیں گے تو آپ یقین کریں کوئی جادو کی چھڑی نہیں چل رہی، اس میں کوئی تعویذ نہیں کام کر رہا۔ یہ ایفرٹ، رول ماڈل اور یہ ذمہ داریاں ماں اور باپ انہوں نے ہی بچوں کو دینا ہے، اگر دل میں یہ شوق آتا ہے کہ ہمارے بچوں کے بچے بھی دین اسلام پر قائم رہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہارون رشید دیکھیں ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے دور میں ایک بچہ لایا گیا جو 5 سال کی عمر کا تھا اور قرآن پاک کا حافظ تھا۔ خیر یہ آج کے دور میں بھی حافظ آباد ایک جگہ ہے پاکستان میں جہاں پر 5 سال سے لے کے 50 سال تک کے بڑے بوڑھے سب بچے، بڑے نوجوان، مرد عورت حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ جیسے واہ ایک شہر ہے نا پاکستان میں، اس میں سب لوگ پڑھے لکھے، لٹریسی ریٹ از 100% ان واش، یہ جو واش شہر ہے، پنڈی سے آتی ہے تھوڑا سا۔ تو اب کیسے بنتے ہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں سیالکوٹ ایک جیسے ایک جگہ ہے، شہر ہے پاکستان کا، اپنی مدد آپ کے تحت وہ فائنینشلی بہت زیادہ آگے نکل گئے، ان کی اپنی ایئر لائن بھی ہے۔ تو یہ جو ہے نا خود ہی کو کر بلند اتنا، جو علامہ اقبال نے خود ہی پہ زور دیے، یہ کیسے انسان اپنے اندر ڈھونڈے گا؟ وہ شوق فکر ہوگا تو انسان دین کی نسبت سے، دنیا کی نسبت سے
کچھ کر جاتا ہے کیونکہ خود ہی کو پہچان جاتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحم اللہ 9 سال کی عمر میں حضرت مجدد الف ثانی سے نسبت کا نور پا چکے تھے، ان کے شاگرد تھے۔ امام شافعی رحم اللہ کے لیے آتا ہے کہ 11 سال کی عمر میں درس دینے کے لیے مسند درس پر بیٹھ گئے، یعنی کہ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ نے اتنا قوی حافظہ ان کو دیا۔ آج کے دور میں بھی ایسے بچے بیٹے ہیں موجود، ان کے اندر اتنی سکلز ہیں۔ میں دیکھتی ہوں یہ جو آپ کا نیا سسٹم ہے نا، اب تو خیر نیا نہیں رہا، جس میں آپ اے لیولز کرواتے ہیں بچوں کو، یہ جو بچے کر رہے ہیں یہ انٹیلیجنٹ بچے، جن کے گریڈز دیکھیں A+ کتنی لمبی لائن ہے، 5 6 A+ آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ذہن اچھا قوی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دنیا کی تعلیم میں آپ اتنے سبجیکٹس پڑھ سکتے ہیں تو آپ قرآن اور حدیث کو بھی پڑھ کے دین اسلام کے لیے اپنی خدمت کو حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اب تو یہ تو فادر نے دیکھنا ہے نا کہ اگر میں دنیا اتنی اچھی اپنی اولاد کو دے رہا ہوں تو کیا میں آخرت اس کی بنا رہا ہوں کہ نہیں، کہ خود بھی خسارے میں ہی ہے، کہ باپ کو خود بھی نہیں پتا کہ کس لیے دنیا میں آئے، کہ اس کو خود بھی نہیں اندازہ کہ مقصد کیا ہے زندگی کا، وہاں پھر ان بچوں کی تربیت کرنا بہت مشکل ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ بچپن سے لے کے 7 سال تک کا بچہ ماں باپ کا غلام ہوتا ہے۔ اچھا، اب غلام کو کیا ہے، نوکر کو کیا ہوتا ہے، اس کو بتاتے رہے وہ چلتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ ایج جو ہے 7 سال سے، بچپن سے لے کے ایٹ دا ایج آف 7 بچہ غلام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماں کی سنے گا، باپ کی بھی سنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلام ہے، اور غلام اپنی مرضی نہیں کر سکتا ہے نا، اس کو بتاتے رہیں گے تو وہ کرتا رہے گا۔ 7 سال سے لے کر 14 سال تک وہ ماں باپ کا ایڈوائزر ہوتا ہے، مشیر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کا اپنا ذہن ہے، اب اس کے اپنے خیالات ہیں، تو 7 سال کا بچہ کیا کہے گا، کیوں یہ آپ نے ایسے کیا ہے، تو اگر آپ اس کو ایسے کریں گے تو پھر یہ ایسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایڈوائز دے گا، اس کا دل کرے گا کہ میں ماں باپ کو مشورہ دوں، ٹھیک ہے۔ اب کئی مائیں ہوتی ہیں کہتی چپ کرو، چلو، کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنی اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ماؤں کی، گھر کے ایسے کام ہوتے ہیں، یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپسیٹ ہوتی ہیں، وہ بچوں کو کیا کہتی ہیں، چپ کرو، تو اس کے اندر کی ایبلٹیز اور وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو 4 سسٹم آف ایجوکیشنز ہے، جس میں مدرسہ ہے، اردو میڈیم، انگلش میڈیم اور فارن سسٹم آف ایجوکیشن، تو فارن سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر جو اسکول آتے ہیں یہ بڑا اچھا بچوں کو، لڑکوں کو لڑکیوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی انر ایبلٹیز میں آپ اچھے آگے فیوچر میں اسپیکر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، فائن آرٹس میں جا سکتے ہیں، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو ہماری نانیاں دادیاں، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سوچیں، ان کے اندر بھی اللہ نے یہ توفیق، کیونکہ تقویٰ زیادہ تھا نا دین کے ساتھ، ان کا دھیان کیا تھا، اپنی اولاد میں۔ تو ہر بچہ، اگر 3 4 بچے ہیں اللہ نے دیے، تو ہر بچے کا مزاج کیا ہوگا، فرق، تو اس کو اس کی صلاحیت کمزوری کے ساتھ ماں نے اور باپ نے اس کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی مدد کرنی ہے۔ اب اگر آپ جلالی انداز میں بچے کو کہیں گے چپ کرو، تو بچہ یہاں سے کیا ہوگا، وہ بدعتنا شروع ہوگا۔ اب وہ کیونکہ 7 سال سے اوپر آ گیا ہے نا، اور وہ اس کی اپنی ایک رائے ہے، 14 سال کے قریب، اب اس کا ظاہر ذہن بھی ڈیولپ ہو چکا ہے، اور ہر وقت اگر ڈانٹ ڈپٹ آئے گی تو اب وہ کیا ہوگا، یا وہ ریبیلیس ہو سکتا ہے، بغاوت کر سکتا ہے ماں باپ کے رویے سے۔ رویہ دیکھنا ہے ماں باپ نے کہ ہمارا 14 سال تک کے بچے کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں 14 سال سے لے کے 21 سال تک جو ہوتا ہے نا بچہ، وہ والدین کا یا دشمن بنے گا یا دوست بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب بیٹیاں ہیں، وہ آپ ان کی رائے لے رہے ہیں، ہاں بیٹے مہمانوں نے آنا، کیا خیال ہے، کیا کیا بنا لیا جائے، ٹھیک ہے، آپ پوچھیں ان سے، وہ سمجھ ہوگی تو کہے گی ٹھیک ہے، کہے گی جو مرضی بنا لے، پتہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ شعور ہی نہیں دیا کہ کام کو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹے عید آنے والی ہے، صفائیاں کرنی ہے، کیا خیال ہے، آپ اپنی کبڈز ایسے صاف کر لو، جگہ کو ایسے رکھ لو۔
بیٹوں کو بھی کہیں کہ مہمان آنے والے، بیٹے آپ ذرا گروسری کر دو، مجھے 2-4 چیزیں پکڑا دو. اگر ماں کہے گی کوئی ضرورت نہیں، تم بیٹھے رہو، مجھے خود ڈرائیونگ آتی ہے، آئی کین گو، آئی ول مینج، پھر کری جائے. پھر 80 سال کی بھی ہو جائیں گی تو خود ہی کریں. کیوں؟ بیٹے کو ذمہ داری دی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو ذمہ داری دینی ہے. وہ جو بول رہا ہے نا، جو باہر دوستوں سے سیکھ رہا ہے، کالج یونیورسٹی کے انوائرمنٹ میں جا رہا ہے، اس کو بولے. جو بار بار اتنے سالوں سے جو مجھے ہوتا ہے، فوکس کرے 15 منٹ. بیٹا باہر سے آیا، 15 منٹ اس کی بات سنیں. بیٹی آئی ہے اسکول کالج سے، 15 منٹ آپ اس کو دیں. اب آپ دیکھیں وہ اندر سے بولتے ہیں بچے. اور اگر وہ ہوگا جی السلام علیکم بھی نہیں کیا اور اپنے کمروں میں چلے گئے تو دوریاں آئیں گی. پھر ریبیلیس ہوتے ہیں، اسپلٹ پرسنالٹی بنے گی، پھر ٹوٹی ہوئی دوہری پرسنالٹی بنے گی. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہم لوگ کیا کرتے، دیکھیں مدرسے میں بھی میں نے دیکھا ہے، اسکول کالج میں تو نظر آتا ہے. یہ پوچھیں جی آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں؟ جی. اچھا کیسے شوق آیا فزکس اور یہ آپ نے کیمسٹری پڑھنا کیسا لگتا ہے؟ کہتی ہیں لڑکیاں بالکل نہیں پسند، لڑکے کہتے ہیں بالکل نہیں ہمیں پسند. میں نے تو فائن آرٹس کی طرف جانا تھا، میں نے کمپیوٹر کرنا تھا، میں نے بزنس کی طرف جانا تھا. امی نے کہا، ابو نے کہا ڈاکٹر بن جاؤ. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا، وہ ذہن نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. بعض بچوں کے اندر ہاسپٹل والی انوائرمنٹ ہوتی نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اور پیرنٹس کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر بن جاؤ. تو یہ وہ چیزیں ہمیشہ ڈسکس کریں بچوں کے ساتھ. 9th 10th میں آگے جا کے لڑکوں کی بھی فیلڈ کو بات کریں باپ کہ بیٹے آپ نے آگے کیا چیز لینی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کیٹیگری بنتی ہے نا، اس کے اندر اگر آپ اس طرح سے چلیں گے نا، یعنی کہ گفت و شنید کریں گے، بچے سے بات کریں گے، اس کو وہ اندر سے بولے گا تو پتہ چل جاتا ہے کہ پیدائش سے لے کے 7 سال تک کا بچہ جو ہے ماں باپ کا غلام ہے. اس کو آپ نے بتانا ہے، غلام کو بتایا جاتا ہے. 14 سال تک کا بچہ مشیر ہے، وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے، وہ آپ کو آئیڈیاز دے گا. اور 21 سال تک کا بچہ دوست ہے یا دشمن ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا مائیں ہانڈیاں پکا پکا کے ختم ہو جائے کہ بس کھانا بنانا ہے، صفائیاں کرنی ہے. جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی، صاحب اولاد بنایا، بیٹھیں ان سے باتیں کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیسے ہم نے ان کی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے. پھر ایک چیز اور دیکھیں، جب آپ یہ 15 منٹ والا فلسفی اگر آپ اس کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں نا، اسکول کالج سے جب بچے آتے ہیں، ماں 15 منٹ والی فلسفی کو ذہن میں رکھے گی تو بچوں کو پیار کرنا آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو فریکوینسی ہوتی ہے نا پیار کی، ماں کی اور بیٹے کی اور باپ کی اور بیٹے کی، یہ فریکوینسی اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر بچے کے اندر وفاداری پیدا کرے. جو بھی آپ نے اس کو، اگر اس کے ساتھ کوئی مس بہیو کرتا ہے باہر بھی، اسکول کالج آفس یا ایسی کوئی بات ہے، وہ اپنی پرابلم شیئر کر رہا ہے، تو آپ اس کو کانفیڈنس دیں کہ بیٹے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں پر بھی بہت جگہوں پہ لڑکے جب اپسیٹ ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، فرق قسم کی ماحول میں، صحبت میں، گروپس میں رہتے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ. اور الارم کب بجنا چاہیے؟ یا تو بچے کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیلا، یا وہ اکیلا رہنے کا عادی ہو جاتا ہے. یہ دو سمٹمز جب لڑکوں میں نظر آئے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بری صحبت میں یا کسی پریشانی میں. اب ماں باپ کو اس سے بات کرنی چاہیے. پوچھیں اس سے کہ کیا بات ہے بیٹے، آپ کو میں دیکھ رہی ہوں آپ فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، آپ کا رنگ، آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے باہر اب ایک چیز کیا ہے، کالج یونیورسٹی لیول کے جو بچے ہیں، ان کے اندر ڈرگس بہت زیادہ ہیں، ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. نشہ وار چیزیں بہت زیادہ ہیں. نہ چاہتے ہوئے کہہ رہے لو یار، غیرت دلاتے ہیں لڑکے، لو تم سگریٹ نہیں پی سکتے، پھر تو تم کیا مرد ہو گے. اب ایسی ہلا شیری دے کے وہ آہستہ آہستہ سگریٹ کیا، وہ نشے والی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو لگ جاتی ہیں. تو بات کے اہمیت کا احساس کرائیں، بچے کو بتائیں کہ تم میرے لیے اہم ہو. ٹھیک ہے. ہم لفظوں میں کنجوس ہیں. بیٹیوں ماں کو یہ بار بار بتایا جاتا ہے گلے سے لگائیں بیٹیوں کو، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھیں. کیا ہم ڈسکس کرتے، باتیں کرتے ہیں ان سے؟ کبھی ان کو کپڑا لے دیا، کبھی
जूता, कोई पसंदीदा उनकी चीज़ उनको ले दी, तो इसका क्या मतलब है? कभी उनके पास बैठे, इसका मतलब ये है कि आप उससे बात करें कि भी हाँ तुम मेरी औलाद हो। तो जब इंसान इस तरह की बात करेगा बेटे से, हो सकता है वो बाहर किसी कंफ्यूजन में, किसी प्रॉब्लम में वो है, वो डिस्कस करेगा, बच्चा बताएगा अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो बच्चे को मोहब्बत देना बहुत ज़रूरी है। लफ्ज़ों में उसको बताएं कि आपने अब तो खैर वो कितनी ख़वातीन है, मुझे ये भी हैरत होती है, वो कहती हैं कि मेरे बेटे ने फेसबुक पे कहा मामा आई लव यू, ठीक है। व्हाट्सएप पे उसने बड़ा अच्छी फ़ोटो भेजी, उसने कहा ये मैं कहना चाहता हूँ। सामने क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमने बच्चों में वो बोलना सिखाया ही नहीं। ये बिल्कुल अमली ज़िंदगी में भी आप देखें कि एक दफ़ा मदरसा पढ़ के मुझे भी आया कि मुझे अपने वालिद को शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने हमें सारी ज़िंदगी रिज़्क़ हलाल खिलाया, ठीक है। अच्छा, उस ज़माने में मैं पिंडी में थी, लाहौर आई, एक दफ़ा आई, 2 दफ़ा आई, 2 साल लग गए, कह ही नहीं सकी क्योंकि अदब था या फ़ियर था, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी। उसमें ये कह ही नहीं सके बाप को कि बहुत शुक्रिया आपने रिज़्क़ हलाल खिलाया। तो बाज़ दफ़ा लफ्ज़ों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम साल हा गुजार देते हैं बोलने में। फियर नहीं होता, एक झिझक सी होती है जो हम कह नहीं पा रहे होते ना। हाँ, वो शायद झिझक ही है, लेकिन कहने का मकसद यही है कि थोड़ा सा बोलना आना चाहिए। जिस चीज़ की कमी है ना, जो गैप आता जा रहा है माँ बाप में और औलाद में, उसमें उस झिझक से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। क्योंकि हमारे दीन में है कि अगर आप मुतकब्बर हैं या शर्मीले हैं तो मसले मसाइल बढ़ जाएंगे घरों के अंदर, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इतना इत्मीनान जरूर जी, जब आप खुद कहेंगे ना कि बेटे कल आपने मुझे पानी का गिलास दिया था, मुझे अच्छा लगा था, आपका रिजल्ट आया अच्छा लगा, आप टाइम पे सुबह उठे, मैंने आपको स्कूल टाइम पे पहुंचाया, मुझे अच्छा लगा, बेटे एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। बच्चियां तो कर लेती हैं, लड़के इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। जो आज हम बात कर रहे हैं ना कि बेटे को कैसे है, वो कहेगा बस अम्मी को पता है। लेकिन ये जब लफ्ज़ आप बोलते हैं ना मोहब्बत वाले, इससे बच्चे को के अंदर के फियर्स और झिझक जो है वो भी ख़त्म होगी, उसको भी कल कहना आ जाएगा। नॉर्मली ख़वातीन देखें बीवियों को कहती हैं कि भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना अच्छा जोड़ा ले दिया, हमें खाने पीने के ऐसे कर दिया, बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करती हैं औरतें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, शिकवा ज़्यादा है, तुमने तो किया ही नहीं। साथ वाली के घर में देखो मोटरसाइकिल भी आ गया, उनका फ्रिज भी आ गया, उनका ये तुमने क्या किया मेरे लिए। तो बात ये है कि जब हमारी कम गोई होगी ना और तजस्सुस दूसरे के लिए होता है, उससे हमारे जहनों में नेगेटिव थिंकिंग आती है, जिसको हम बदगुमानी कहते हैं, ठीक है। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जिसको सीख के अपने बच्चों को बताना है, क्योंकि आने वाले वक्त में कोई जादू की छड़ी नहीं चल रही। आने वाले वक्त में अगर बच्चे जो है ना एक्सप्रेसिव हैं या अपने ओपिनियन रखते हैं तो ये तो बोलेंगे, और अगर बोलेंगे तो फिर उनके साथ बैठ के आराम से बैठ के बात ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये हो गया मोहब्बत का इजहार हो गया, ठीक हो गया। इसको ज़रूर सोचें कि कहना ज़रूर है, वरना ये होता है कि बाज़ दफ़ा जब बच्चे रिबेलियस होते हैं ना लड़के, तो वो कहते हैं कि हाँ अब बाबा ने तो मुझे उस वक़्त ऐसे मुझे हेल्प आउट नहीं किया था, तो अब मैं इनके साथ ऐसे करूँगा तो ये ना हार जाएंगे। बेटों को बाप को हराने का भी एक नया शौक पैदा हो गया कि हाँ जी जरा अब्बा जी हार गए, मैं जीत गया। क्या जीत गए? जिस घर में ये स्ट्रॉन्ग बाउंड ही नहीं होगा, नौजवान लड़के देखिए वो प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड तो जेबों में बापों ने डाल के दिए, मजदूर बनना सिखाया नहीं बाप ने, अफसर बनने का नशा ऐसे चढ़ता है कि बाप को भी शिकस्त देने का शौक आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। पहले उसको एफर्ट करना सिखाए। 2 साल पर बहुत सी ऐसे हैं जगह जहाँ पे लोग अच्छा कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बेटे जाओ जाके मजदूरों के साथ भी रहो, आप देखो कि कैसे कमाया जाता है। ये ज़रूर सिखाना है बच्चे को कि गर्मी में पसीना कैसे आता है। इल्ला माशाल्लाह मुझे हैरत होती है कि औरतें कहती हैं बेटे आज काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गर्मी बहुत है बाहर, है जी।
یہ کیوں ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ بھئی گرمی بہت ہے؟ آپ دیکھیں جب آپ کو دین کا نہیں پتہ عورتوں کو تو ظاہر ہے ان کو صحابہ کرام کے واقعات کا بھی نہیں پتہ کہ کتنی شدید گرمیوں کے اندر صحابہ کرام نے کہاں روزے رکھ کے جنگیں لڑی اپنے نبی کے ساتھ، اور آج مائیں کہہ رہی ہیں تم بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ ایسی اگر بچہ فوج میں چلا گیا تو ذرا سا بھی خطرہ ہوگا تو ماں نے کہنا بیٹے گھر بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں، جنگ ہونے والی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ماں بیٹوں کو گھروں میں بٹھائیں گی۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ غلط چیز کا اثر ہماری اپنا گھر سب سے پہلے ڈسٹرب ہوتا ہے ان نیچرل لائف سٹائل کے اندر، اور اس کے بعد امیڈیٹلی آپ کا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز سے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لڑکوں کو جوانی کی ابتدا میں نفسیاتی مسائل درپیش آتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہیے باپ کے ساتھ۔ اب تو خیر بہت اوپنلی یوٹیوب پہ اور ایسی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لی جاتی ہیں۔ عام طور پر گھر میں لڑکوں کو جو ہوتا ہے نا رونا، لڑکے کا رونا، اب وہ تو روتے نہیں ہیں، لیکن اگر رونے کی سے کیا ہے کہ آواز اچھی نہیں لگتی ماں باپ کو، تو کوئی ریزن ہوتا ہے نا، اس لیے بچے کے لڑکے کی بات ہو رہی ہے خاص طور سے، اس کا جھنجھلاہٹ، اس کا رونا، اس کی پریشانی، یہ ماں باپ کو ڈسکس کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ بڑا لکھا ہوا ہے کہ کافروں نے جب اسپین کو فتح کیا تو مسلمانوں کے بادشاہوں کو انہوں نے کہا کہ تم اب یہاں سے خاندان سمیت جا سکتے ہو۔ تو وقت کا مسلمان بادشاہ اپنے خاندان کو لے کر چل پڑا۔ جب وہ شہر سے نکلا تو اس سے پیچھے اپنے محل کو الحمرا، جو محل تھا اس کا جو محل تھا اس کو مڑ کے دیکھ رہا ہے اور ساتھ رو رہا ہے۔ تو جب وہ رو رہا ہے تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم مرد بن کر جس چیز کی حفاظت نہیں کر سکے، اب عورتوں کی طرح کھڑے ہو کے کیا رو رہے ہو؟ ماں نے کہا تو لڑکوں کو مرد بننا سکھائیں، ٹھیک ہے، یہ گھروں میں بٹھا کے اور ان کو بہت زیادہ 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 کھلا پلا کے مرد ایسے نہیں بنتے، ٹھیک ہے، بھوکا رکھیں تھوڑی دیر، یہ بھی اپنے بچوں کو سکھائیں، بیٹیوں کو بھی خیر یہ سکھائیں، لیکن لڑکیوں کے اندر برداشت اس چیز میں زیادہ، لڑکوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو ڈور سٹیپ پہ ہمارے گھروں میں کھانے آ رہے ہیں اور بچے رنگ برنگے لڑکے کھانے کھا رہے ہیں، اور موبائل کا مس یوز ہے، ٹھیک ہے، کتنے بچے ہیں جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کے آگے اولادیں نہیں ہو رہی، کیوں؟ غلط کاموں میں۔ تو کیوں نہیں ماں باپ دیکھ رہے، ماں کیوں نہیں دیکھ رہی کہ یہ اس کا 24 گھنٹے کا طرز عمل کیا ہے نا؟ پھر ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں چلو شادی کر دو، خود ہی آنے والی ٹھیک کر لیں گے، خود کیا نہیں، خود ایفرٹ کی نہیں ماں نے، تو آنے والی کے اوپر امید رکھیے کہ وہ آ کے اس کو نشہ بھی چڑھائے گی، اس کو نوکری بھی دلائے گی، اس کے سارے کام کرے گی، وہی کرے گی۔ یہ ایک اور المیہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے بہرحال بات یہ ہے کہ جب ایسے تذکرے ہوتے ہیں نا تو اس میں دیکھیں کہ اب انڈور اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ لڑکوں کو تو آپ دیکھیں کرکٹ کھیل سکتے ہیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں سوئمنگ کے لیے جائیں، مارشل آرٹ سیکھیں۔ کیا ہوگا ان چیزوں کی جب اس میں آئیں گے اپنے اسکول کالج کی پڑھائی کے ساتھ تو ان کے دماغ اور جسم کی نشو و نما ہوگی، ہے نا؟ ماں نے اپنے گھٹنوں کے ساتھ بٹھا لیے گھر بیٹھے رہو، کام بھی خود کر رہی ہیں، کہیں کہ بھی جاؤ بیٹے آپ بل آپ پے کر کے آؤ، پھر بھی ماں کا ہوتا ہے کہ ہائی بیچارہ گرمی میں جا کے کھڑا ہوگا لائن میں، رہنے ہی دو۔ اب تو خیر آن لائن چلنا شروع ہو گیا، لیکن ان سب چیزوں کا خسارہ ماں باپ کو بھگتنا پڑے گا اگر بچوں کو یہ ذمہ داریاں بیٹوں کو نہیں دے گے۔ آنے والے بھی روئے گی بیچاری، کیا ہے یہ تو ہلتا ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے اس سے ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ پبلکلی بھی جائیں تو آپ کو ہاسپٹلز اور ہر جگہ پہ خواتین ہی نظر آ رہی ہیں۔ لڑکوں کا اللہ حافظ ہے، ان کو گھر بیٹھ کے سب کچھ چاہیے۔ تو یہ جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہے اس کے ساتھ ساتھ انڈور ایکٹیویٹیز میں جو بھی گھر کا کام ہوتا ہے کچن کا، بہت سے گھروں میں باپ الیکٹریشین کا چھوٹا موٹا کام جانتے ہیں، بچوں کو سکھائیں کہ بیٹے بلب چینج کرنا ہے اس کو ایسے کر لو، ٹھیک ہے۔ اور بھی جو گھر کی مصروفیت ہے یہ سکھانی چاہیے، ڈرائیونگ ضرور سکھائیں لڑکوں کو، اور ڈرائیونگ بھی یہ ہے کہ آ تو جاتی ہے لیکن یہ کہ پھر وہ ذمہ داری نہیں لیتے کہ باہر سے جا کے چیز لے کر آئیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کو بٹھائیں گے کہ اللہ نے مرد کو قوامون کا لفظ جب بنایا
کہ اللہ نے مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے، اس کی رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں، تو پھر ہی وہ آگے جائیں گے، ورنہ تو پھر آنے والے وقت میں جو ہمارے دائیں بائیں ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ بچوں کی، لڑکوں کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے ان کو بتائیں کہ ڈرائیونگ ہے، آپ کوئی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ایک تو آپ نے موبائل نہیں استعمال کرنا اس دوران، اور دوسرا یہ کہ بہت سے لڑکے موٹر سائیکل سے گر جاتے، چپلیں پہن کے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، بند جوتا پہن کے چلائیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی سیفٹی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہیلمٹ ضرور پہنیں، اگر گورنمنٹ یہ فائن نہ کرے 500 روپے کا ہیلمٹ کا، یہ پتہ نہیں کتنا ہے، تو آپ دیکھیں کیا ہمارے بچے ہیلمٹ پہن کے موٹر سائیکل چلائیں گے؟ نہیں وہ تو اس خوف میں چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہائے پیسے دینے پڑیں گے۔ لیکن یہ کہ اس جو سیفٹی والی چیزیں ہیں نا، ان میں ان کا استعمال ضرور بچوں کو بتانا ہے۔ اسی طرح لڑکوں کو، ٹھیک ہے خواتین نے کچن میں کام کرنا ہے، لیکن کچن سیفٹی کے لیے بھی آپ دیکھیں چھری کا استعمال، چھری پکڑاتے ہوئے ہمیشہ وہ جو اس کی لکڑی والا حصہ ہے وہ پکڑانا ہے، ٹھیک ہے، جو شارپ حصہ ہوتا ہے، تیز حصہ وہاں سے نہیں، تو وہ طریقہ بھی سکھائیں۔ پریشر کوکر ہے، کبھی ہو گیا کہ امی بیمار ہے، کئی گھروں میں ہوتے ہی لڑکے ہیں، اس کو کھولنا بند کرنا سکھائیں بچے کو کہ بھئی یہ تمہارا ہے، تمہاری سیفٹی ہے، تمہاری والدہ کی اس گھر کی سیفٹی ہے۔ وہاں بھی انا کا مسئلہ کہ نہیں بس بچے نہیں کریں، نہیں اتنا تھوڑا سا تو کریں کہ جب ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے کوئی ایسی، تو کم از کم اپنا دھیان کر سکے۔ اسی طرح اور چیزیں جو ہیں استعمال کی، ان کا بھی تھوڑا بہت بتا دینا، کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگا لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور گھر کا کام کا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہاتھ بٹھاتے تھے۔ اب کیونکہ ہماری عورتیں اگر سیرت نہیں پڑھیں گی اور نبی کی زندگی کا نہیں پتہ، تو وہ کیا کہتی ہیں، نا کا مسئلہ تم بیٹھے رہو، تمہاری بیوی سارا کچھ کرے گی، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے کہ بالکل ایک وہ اس کے اوپر ویسا بوجھ ڈال دینا۔ اور جو اولاد، جو بیویاں ہوتی ہیں، وہ افزائش نسل کے لیے آپ بہویں گھر میں لا رہے ہیں۔ جن گھروں میں اس لیے بہویں آ رہی ہیں ہانڈی روٹی کریں، بچے بھی پیدا کری جائیں، کام بھی کری جائیں، تو یہ ہندوانہ سوچ میں سے لے کے ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں جتنی ہم نے بنا لی اور زندگی مشکل میں کر لی کہ میری ساس نے میرے پہ اتنا ظلم کیا تھا تو میں تو بدلہ لوں گی۔ بری بات ہے یہ، کیونکہ ہم نے اپنی قبر کی طرف کا سفر ہے، ہمارا آخرت کا سفر ہے، کوئی عدل بدلے کی زندگی نہیں ہے، یہ عدلہ بدلہ ہمارا اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے آخرت میں کرنا ہے۔ تو اچھی سوچ کے ساتھ آپ بہوؤں کو لے کے آئیں گے تو پھر ہی وہ گھر خوشحال گھرانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اگر بچے نے قرضہ لینے کی عادت ہے، بعض بچے ہیں وہ موبائل کا استعمال ایسے کرتے ہیں، برو وہ میرے یار نے، وہ میرا فرینڈ ہے تو میں نے اسے لے کے موبائل چارج کر لیا، میں نے اسے قرضہ لے کے اپنا فلانا کام کر دیا۔ بچے کو بتائیں کہ تمہارا اپنا قرضہ جو ہے لکھو گے، اول تو لو ہی نہ، لیکن جو تمہاری نمازیں قضا ہیں، جو تمہارا روزے قضا ہیں، جو تم قرضے لے رہے ہو پیسے، اس کا حساب اللہ نے لینا ہے، تو اپنی قبروں کو اتنا مشکل نہ کرو۔ یہ نہیں سکھایا جاتا، کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، رزق حلال کی اہمیت سمجھائیں مرد کو، جو مرضی ہو جائے گا، تم نے قرضہ نہیں لینا، رزق حلال کھانا، ٹھیک ہے۔ اب مرد کے اندر اتنی تربیت ہوگی، بہت اچھے انداز میں بیوی کو سمجھا دے گا، ٹھیک ہے، ورنہ عورتیں جس دور میں ہیں نا، سیزنل ڈریسز، کپڑا، اور اس کے پیچھے پڑ دیں گی، کھانا پینا اس کے اندر ہی رہیں گی، تو پھر وہ کہتی ہیں مردوں کو جہاں مرضی سے کماؤ اور کھاؤ، لا کے دو اور ہمیں کھلاؤ۔ وہ کیا کرے بیچارے، وہ رشوت بھی لیں گے، وہ سود بھی لیں گے، وہ قرضے بھی لیں گے، کیونکہ گھر میں عورتوں کو تسلی کرانی ہے۔ تو اتنا وہ والا بوجھ نہ ڈالیں خامدوں کو کہ ان کی زندگی بیچاروں کی سانس لینا ہی مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک یہ چیز بھی ہے کہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو صحت کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا آتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں تو خیر لڑکیاں بھی ہیں، لیکن لڑکوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ جو غلط قسم کے مرچوں والے فاسٹ فوڈ کا کھانا ہے، پھر بے وقت کا کھانا جو ہے نا، اس سے بچے زیادہ پریشان ہیں۔
کیونکہ جس کو جس وقت ٹائم ملتا ہے وہ فریج سے نکال کے یا کچن میں سے کھا لیتا ہے. ایک ترتیب ضرور گھر کی رکھیں. ایک میل جو ہے نا، ایک کھانا، یعنی کہ رات کو اگر سب اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس وقت ایک کھانا اکٹھے ضرور کھائیں. اس کے بعد کوئی اچھی بات کریں. آپ کو اپنے عورتوں نے اچھی حدیث سنی ہے، کوئی اچھی بات ہے، کوئی آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ نے کوئی اچھا واقعہ دیکھا ہے، اس کو ڈسکس کریں کہ ہاں بڑا اچھا آج میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ تھا موٹر سائیکل پہ تو اس نے دوسرے کی ہیلپ کی، یا کسی نے روڈ کراس کرا دی. ٹھیک ہے، یہ اور ایسی چیزوں کا ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. پھر بچے کو بچت کی عادت بھی ضرور ڈالیں، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ. ٹھیک ہے، کہ ایک حصہ کیا اپنے اوپر خرچ کریں، ایک حصہ اللہ کے نام کے لیے خرچ کریں، اور ایک حصہ وہ رکھیں جو مشکل پریشانی آئے تو آپ کے پاس ہو. ایک صحابی تھے، جب انہوں نے صدقے کی آیات سنی تو جا کے اپنے باغ کی لکڑیاں کاٹ کے صدقہ کر دی. شام کو سوچا کہ وہ چولہے میں تو لکڑی جلانے کے لیے وہ کوئی لکڑی ہے ہی نہیں آگ جلانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین چیز کیا کہ تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، والدین پر. پھر ضرورت زائد ہے تو اس کو اپنے آس پڑوس خرچ کرو. اگر یہ مزاج ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ سارا اللہ کو دے دیا خود فقیر حال ہو گئے. نہیں، اللہ نے وراثت کا اسی لیے حکم دیا ہے کہ اپنی اولادوں کو پیچھے فقیر حال مت چھوڑو. ٹھیک ہے، جمع کرنے سے منع کیا، لیکن کشائش میں رکھنا اللہ کو اچھا لگتا ہے. تو اب آپ نے اتنا بچت کر لی کہ کوئی مشکل وقت آیا تو وہاں ہی سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے. اور آپ نے اللہ کی راہ میں بھی دیا، ظاہر ہے وہ آخرت کے بینک میں ذخیرہ ہو رہا ہے. تو یہ جو مزاج ہے نا کہ میں کماؤں اور میں ہی کھا جاؤں، اس سے کبھی بھی دل کی سکون اور خوشی نہیں ہوگی. اگر ایسے ہی معاملہ ہوتا تو فرعون سب سے زیادہ خوشحال ہوتا، نمرود ہوتا، خود ہی کماتے تھے خود ہی کھا گئے. ظلم کی انتہا تھی لوگوں پر. لیکن یہ چیز ضرور کریں کہ بچہ جو ہے نا، بیٹا جو ہے، اس کو بجٹ بنانا ضرور سکھائیں کہ مال کا استعمال کیسے کرنا ہے. اور نافرمانی کیا ہوتی ہے اس سے بتانا ہے کہ والدین کی نافرمانی، اور جو اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو نافرمانی نہیں کرنی. دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے. کوئی تایا، کوئی چاچا، کوئی پھوپھی ساتھ رہ رہی ہیں تو آپ نے ان کا احساس ضرور کرنا. یہ جو ہم احساس سے بھی دور لیتے جا رہے ہیں نا بچیوں کو بچوں کو، ہمارا خسارہ ہے. اس میں ایک بچی کو دیکھا تو اس کی والدہ نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے سسرال میں جا کے اتنا کام کرنے کی، پھوپھی کے گھر جا کے ایسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سکھانا آ گیا، اور یہ بتانا ہی نہیں آیا کہ تم اگر کسی کو ایک گلاس پانی کا دے دو گی یا دوائی کا پوچھ لو گی، احساس اللہ کتنا راضی ہوگا. احساس ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ ہندوؤں میں رہنے کے بعد یہ کیسے مزاج ایسے ہیں، روکنا سکھاتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو. اللہ کو راضی کرنا سکھانا آیا ہی نہیں کہ اللہ خدمت عبادت سے آپ کو جنت ملنی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. اور آپ یقین کریں جو اللہ نے ہماری جسم کی ساخت بنائی ہے نا مردوں کی، کہ انہوں نے کمانا ہے، جنگیں لڑنی ہے، اور ایک پوری خاندان کو سپورٹ کرنا، عورت نے اس نے بچے پیدا کرنے ہیں. اس سسٹم کے اندر اگر ہمارے جسم ہیں تو ہم صحت مند ہیں. اور خالی صوفے پہ بیٹھ کے کیا ہوگا؟ صوفے کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، کوشش کرانی پڑنی دوبارہ. اپنی صحت کا بھی کیا بیڑا غرق ہوگا، کیونکہ آپ کھانے کے ساتھ آپ کی دوائیوں والی ٹوکریاں بھی ساتھ آئیں گی پھر، اور اس ٹوکریوں میں پھر اضافہ ہوتا ہے، اس باسکٹ میں رنگ برنگی دوائیوں کا اضافہ ہوتا ہے. تو بندہ کہتا ہے میں بیمار ہوں. اپنی صحت کی قدر کریں، اور نافرمانی سے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے، مثبت بات کرنی ہے تاکہ بچے ضدی نہ بنے اور ہیلپ فل ہوں. ذمہ داریاں ہم نے دینی ہیں. ٹھیک ہے، یہی بات ہے جس کو تھوڑا سا بے وجہ کی ناراضگی بیٹوں سے نہیں کرنی باپ نے. یہ بھی ایک خواتین سے میری گزارش ہے کہ اپنے خامندوں کو سمجھائیں. ہر وقت نہیں نو روک ٹوک لڑکوں پہ کرنی ہوتی، ہر وقت نہیں. ان کو وہ کدھر جائے پھر کہ فرینڈ بنانا آیا نہیں باپ کو، اور ہر وقت تم ایسے ہو میں ایسا تھا،
جی آپ کے وقت میں ایسے تھا، اب آج کے دور میں آپ نے اپنے بچے کو، بیٹے کو کیسے سپورٹ کرنا ہے، آج کے دور میں کے ماحول کے حساب سے آپ نے ان کو کیسے کمفرٹیبل کرنا ہے. تو کامیابی مرد کے لیے یہی ہے جو بیٹوں کا دوست ایسے بنیں گے. وہ کھڑے کھڑے برا بھلا کہنا، کھڑے کھڑے لان تان کرنی، طنز کرنا، ایسے نہیں بچوں کی طرح. وہ بگڑتے ہیں، پھر وہ ضدی ہوتے ہیں. آرام سے بیٹھ کے جب آپ بات کر کے مسئلے کا حل کریں گے تو وہ اس کا مثبت اثر ہوں گے. اور وہ بچے جن کے گھر کے اندر یہ ادب ہے وہی پبلک کے اندر نافرمانی نہیں کرتے. یہ جو باہر نکل کے بچوں کو اتنے غصے آتے ہیں نا، میں نے آج اس کو یہ کہا، میں نے دکاندار کو ایسے کہا، میں نے بل جمع کرانے گیا تھا، میں نے اس کو ایسے. پبلک ڈیلنگ سافٹ ہونی چاہیے. دین اسلام یہی کہہ رہا ہے، ہمیں یہی تمیز سے باہر نکلیں اور اپنے معاشرے کے اندر خود اپنا آپ نہ دکھائیں کہ میں اتنا بدتمیز ہوں، کہ میرے گھر میں ایسے ہوتا ہے. تو لڑکوں نے کیونکہ ان کا باہر کی طرف ہی زیادہ کمانا ہے، انہوں نے ان کی پبلک ڈیلنگ سافٹ ہونی چاہیے. گالی گلوچ والی زبان نہیں ہونی چاہیے، سخت نہیں بولنا چاہیے لڑکوں کو. اور وہ بچے لڑکے جو تحمل مزاج میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں باقی لوگ ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، خاموش تبلیغ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کر سکیں، تاکہ وہ آنے والی بچیاں جو ہیں، اپنی بیویاں جو ہیں، جو اللہ ان کو بیٹیاں دے گا، اور ان کی اچھی تربیت کر سکیں. مرد کے لیے یہ آسان ہے، ٹھیک ہے. عورت ذرا مجبور، بے کس اور آپ کہہ لیں خوف زدہ رہتی ہے، اس کی بات فرق ہے. تو مردوں کے لیے علم والا ہونا بہت ضروری ہے. آخری چیز یہ ہے کہ آپ نے ساری ایفرٹس کر لی، بچے پہ اگر نہیں اثر ہو رہا تو آخری چیز ہے دعا. اور دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے. حضرت عبد الوہاب شعرانی رحم اللہ کے لیے لکھا ہے کہ وہ خود تو عالم تھے، اور بیٹا جو تھا وہ بالکل اس کا دھیان ہی نہیں تھا، نہ علم کی طرف، نہ ادب کی طرف، اور بلکہ نافرمان تھا. لیکن ان کی دعا سے انہوں نے کہا کہ بالآخر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور میرا بیٹا میرے علم کا وارث بنا. ہے نا، کتنی اعلیٰ بات ہے. زمین جائیدادوں کے تو وارث بن ہی جاتے ہیں. ہمارے دین میں آنکھ کوئی چیز نہیں ہے کہ بیٹے کو آنکھ کرتی ہے، نہیں. آٹومیٹکلی بچے، بیٹے بیٹیاں وراثت میں حصے دار ہیں. کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے اس کو یہ نہیں دینا، نہیں. لیکن علم کا وارث ہونا، اخلاق کا وارث ہونا، اچھائی کا وارث ہونا بہت اعلیٰ بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. اور اللہ اکبر، بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں، کتابوں میں سے ایسے واقعات بچوں کو، بیٹوں کو ضرور سنائیں اور ان سے بات ضرور کریں. تو سم اب یہ خلاصہ جو میرے نکلتا ہے، یقیناً آپ کے پاس بھی اچھی سوچ، اچھی بات ہے کہ بیٹوں کے ساتھ بات ضرور کریں. اور اگر گھر کے اندر والد کی طرف سے زیادتی آ رہی ہے، مائیں سمجھیں اس بات کو، آرام سے خاوند کو بیٹھ کے بات کریں. اور ماں خود بھی بہت لمبی چوڑی امیدیں نہیں رکھنی ہوتی، ٹھیک ہے. بات وہی ہے کہ اگر گھر میں بہو آ رہی ہے تو خود تو عقل سمجھ آئی 55 کی عمر میں، اور اس سے ہم 25 سال کی بچی سے امید کر رہے ہیں کہ کھانا بھی بنانا آتا ہوگا، ڈیلنگ بھی آتی ہوگی، سارا گھر سنبھال لے، ماسی سکینہ کی طرح کام بھی کری جائے، سارا کچھ. نہیں، ٹائم لگے گا. بیٹوں کے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ اس کو ان چیزوں کو سوچتے ہوئے کہ کہاں برائی یا کہاں ہماری طرف سے غفلت ہوئی، اس کو ضرور سوچیں، بیٹھ کے بات کر لیں، حل نکل آئے گا انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ دنیا اور دین کی تعلیمات میں بھی ہمارے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. دعا کر لیتے ہیں. مریم جی آپ نیچے رکھ دو. تھوڑی دیر دھیان اللہ رب العزت کی طرف کریں اور